urduaudiobooks.com پر آپ سن رہے ہیں عبد المجید صالح کی کتاب یاران کہن، آواز وجی احمد صدیقی۔ سردار سکندر حیات خان پنجاب کے ارباب سیاست میں سے میاں فضل حسین اور سکندر حیات خان دونوں نہایت دانشمند، بالغ نظر اور مصلحت بین واقع ہوئے تھے، اور انہوں نے صوبے کی اور مسلمانوں کی خدمت میں اپنی انتہائی صلاحیتیں صرف کیں۔ ان دونوں میں فرق صرف یہ تھا کہ میاں صاحب میں ایک خاص ہیبت اور دور باش قسم کی کیفیت تھی، جس کی وجہ سے اچھے قابل اور ذی اثر لوگ بھی ان سے رک کر ملتے اور محتاط ہو کر بات کرتے تھے۔ اس کے برعکس سردار سکندر حیات خان کی شخصیت میں ایک خاص کشش اور محبوبیت تھی جو مخالفین کو بھی مسحور کر دیتی تھی۔ لوگ میاں صاحب سے مرعوب ہوتے تھے لیکن سردار صاحب سے محبت کرتے تھے۔ پنجاب میں جدید اصلاحات کے ماتحت وزارت مرتب کرنے سے پیشتر سردار صاحب ریونیو ممبر اور عارضی گورنر کی حیثیت سے اپنی محنت اور قابلیت کا ثبوت دے چکے تھے۔ ان کا 2 دفعہ قائم مقام گورنر ہونا مسلمانوں کے لیے باعث مسرت ہوا، بلکہ گورنری کے زمانے میں جب وہ نماز جمعہ کے لیے شاہی مسجد میں جاتے تو مسلمان پھولے نہ سماتے اور پرجوش نعروں سے مسلمان حاکم صوبہ کا استقبال کرتے۔ وضاقتہ سردار صاحب بلند بالا، وجیح و شکیل، چھریرے بدن کے آدمی تھے۔ انگریزی سوٹ بھی پہنتے، شیروانی شلوار بھی، لیکن دونوں صورتوں میں سر پر سفید ململ کی پگڑی باندھتے، جس پر پنجاب کے زمینداروں کا امتیازی نشان یعنی ترے دستار بہار دیتا تھا۔ کبھی کبھی گھریلو قسم کی مجلسوں میں ترکی ٹوپی بھی پہن لیتے، لیکن ترہ دار سفید دستار ان کا سرکاری اور غیر سرکاری لباس تھا۔ ہیٹ سے نفرت کرتے تھے، نہایت جامع زیب آدمی تھے اور ہمیشہ اعلیٰ درجے کا لباس پہنتے تھے۔ اگرچہ اصلاً واہ ضلع اٹک کے رہنے والے اور خالص کھٹر قبیلے کے زمیندار تھے، لیکن لاہور اور علی گڑھ کی تعلیم اور شہری شرفا اور انگریزوں کے ساتھ خلا ملا کی وجہ سے ان کے اوضاع اور اطوار، بود و مان اور بات چیت میں دیہاتی انداز کا شائبہ تک نظر نہ آتا تھا۔ شاہ خرچ اور مہمان نواز آدمی تھے، اس لیے اکثر ان کی زمینداری اور ملازمت کی آمدنیاں مل کر بھی ان کے مصارف کا ساتھ نہ دے سکتی تھیں، اور عام طور پر مقروض ہی رہتے تھے۔ چنانچہ مرنے کے وقت بھی کم و بیش لاکھ روپے کے مقروض تھے۔ ہماری پہلی سیاسی گفتگو۔ بعض درانداز لوگ ان کے اور میاں فضل حسین کے درمیان کشاکش پیدا کرنے کے خواہش مند تھے، لیکن سردار صاحب کے دل میں میاں صاحب کا بے حد احترام تھا، کیونکہ میاں صاحب کی قابلیت و صلاحیت مسلم تھی، رسوخ و اقتدار بھی زیادہ تھا، اور سکندر حیات خان ان نوجوانوں میں سے تھے جن کی سیاسی تربیت میاں صاحب ہی کے آغوش شفقت میں ہوئی تھی۔ پنجاب کی ملازمتوں کے بعد انہوں نے ریزرو بینک آف انڈیا کی ڈپٹی گورنری کا عہدہ قبول کر لیا تھا۔ اس زمانے کا ذکر ہے، ہم ایک دن مولوی غلام محی الدین قصوری سے بات چیت کر رہے تھے کہ میاں صاحب اور سکندر حیات کی کشمکش کا ذکر درمیان میں آ گیا۔ مولوی صاحب نے کہا کہ لوگ خامخواہ غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں۔ میاں صاحب اور سکندر حیات خان کے تعلقات اور روابط بے حد مخلصانہ ہیں۔ انہی دنوں سکندر لاہور آئے تو مولوی صاحب نے گولڈنگ روڈ پر کرنل سوڈھی کی کوٹھی میں سکندر کے ساتھ ہماری ملاقات کا انتظام کیا، جہاں 2 گھنٹے تک ہم نے جی بھر کے ان سے باتیں کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم پر اس دل فریب شخصیت کے کئی ایسے پہلو روشن ہوئے جو اس سے قبل آنکھوں سے اوجھل تھے، اور ہمیں یقین ہو گیا کہ میاں صاحب کے بعد پنجاب کا لیڈر یہی ہو سکتا ہے۔ ایک ملاقات مولوی فیروز الدین مالک فیروز سنز مرحوم کے یہاں بھی ہوئی، جن سے سر سکندر کا گہرا رابطہ تھا۔ بے نظیر وزارت
اس کے بعد ہمیں سر سکندر کی طبیعت میں بے حد درخور حاصل ہو گیا، اور جب میاں صاحب کے انتقال کے بعد سر سکندر نے پنجاب میں اتحاد پارٹی کی وزارت مرتب کی تو ہم سے اکثر مشورے کرتے اور جو فیصلہ ہوتا اس پر عمل بھی کرتے۔ اس وزارت میں سر سکندر کے علاوہ چودھری چھوٹو رام، سر منوہر لال، سر سندر سنگھ مجیٹھیا، ملک خضر حیات خان اور میاں عبدالحی شامل تھے۔ جدید اصلاحات کو اس وزارت نے پنجاب میں جس پیمانے پر کامیاب کر کے دکھایا، اس کے ضامن صرف سر سکندر تھے، جنہوں نے دیانت و خدمت کا بلند ترین معیار قائم کر کے اپنے رفقا کو اپنے سانچے میں ڈھال لیا تھا۔ سر سکندر اور سر چھوٹو رام نے اسمبلی میں دھڑا دھڑ ایسے قوانین پاس کیے جن سے زمینداروں کو بے حد تقویت پہنچی، ساہوکارہ ختم ہو گیا، غریبوں کو سود در سود کی تباہ کن مصیبت سے نجات ملی، 20 سالوں کی رہن شدہ زمینیں واپس مل گئیں، مصالحتی بورڈوں کے ذریعے کروڑوں روپے کا قرضہ صاف کر دیا گیا۔ اگر جنگ عظیم کی مصروفیتیں حائل نہ ہو جاتی تو سر سکندر خدا جانے اور کتنی دور رس اصلاحات اس صوبے میں نافذ کر دیتے۔ قائد اعظم سے وفاداری۔ جس وقت قائد اعظم محمد علی جناح نے حقوق مسلمین کا علم بلند کیا تو سردار صاحب ان کے ہم زبان تھے اور ان کو تمام مسلمانان ہند کا مختار لیڈر سمجھتے تھے۔ ان کا قول تھا کہ میں صرف اپنے صوبے کے باشندوں کا نمائندہ ہوں، اور وہ بھی بلا امتیاز مذہب و ملت۔ میں پنجاب کی طرف سے بات کرنے کا مجاز تو ہوں، لیکن مسلمانوں کے حقوق اور ہندوستان میں ان کے آئندہ موقف کا فیصلہ کرنے کا حق صرف آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر اور قائد اعظم کو ہے، اور میں بحیثیت مسلمان ان کے حکم کا پابند ہوں۔ یہاں تک کہ ایک دفعہ پنڈت جواہر لال نہرو لاہور آئے اور علامہ اقبال اور سر سکندر سے مل کر کہنے لگے، آپ ہمارے ساتھ مسلمانوں کے حقوق کے متعلق بات کیجئے تو آسانی سے فیصلہ ہو سکتا ہے۔ جناح صاحب بہت سخت آدمی ہیں، ان سے تصفیہ کی گفتگو بے حد مشکل ہے۔ علامہ اقبال تو مسلم لیگ کے لیڈر تھے اور صدر بھی رہ چکے تھے، وہ نہرو کی بات کیا سنتے؟ سر سکندر نے بھی پنڈت جی کو یہی جواب دیا کہ مسلمانان ہند کی سیاست کے تمام مسائل ہم نے قائد اعظم کے سپرد کر رکھے ہیں، انہیں ہماری طرف سے سیاہ و سفید کا اختیار حاصل ہے، کسی دوسرے شخص کو یہ استحقاق نہیں کہ حقوق مسلمین کے متعلق کانگریس یا کسی اور جماعت سے بات کرے۔ کاٹن بل کا قصہ۔ قائد اعظم بھی سردار صاحب کی فراست اور ان کے اثر و نفوذ اور ان کی وفاداری کی وجہ سے ان پر اعتماد رکھتے تھے، اور انہی کو پنجاب میں مسلم لیگ کا سردار تسلیم کرتے تھے۔ چنانچہ مسلم لیگ کی تنظیمی کمیٹی کی ترتیب سردار صاحب ہی کی سرکردگی میں کر دی گئی تھی۔ انہی دنوں ایک واقعہ یہ ہوا کہ قائد اعظم نے مرکزی اسمبلی میں کاٹن بل پر تقریر کرتے ہوئے حسب معمول لنکا شائر والوں کے مقابلے میں بمبئی اور احمد آباد کے کارخانہ داروں کی حمایت شروع کر دی۔ ہندوستانی قوم پرستی کے نقطۂ نگاہ سے تو یہ چیز صحیح تھی، لیکن مسلمانوں کے مفاد کے لحاظ سے مضر تھی، کیونکہ کپاس پیدا کرنے والے قریب سبھی مسلمان ہیں۔ اگر لنکا شائر اور دوسرے خریداروں کے درمیان کھلا مقابلہ نہ ہو تو کاشتکار کو مناسب قیمت وصول نہیں ہو سکتی۔ خریداروں میں مقابلہ ہونے کی وجہ سے کاشتکار خاصا روپیہ کما لے جاتا ہے۔ سردار صاحب کو یہ دیکھ کر تشویش ہوئی، وہ فی الفور دہلی پہنچے اور قائد اعظم کی خدمت میں عرض کیا کہ اب آپ مسلم لیگ کے صدر اور مختار کل ہیں، اس لیے صرف مسلمانوں کے مفاد کی حفاظت کیجیے، ملکی سرمایہ دار اپنے مفادات کی حفاظت خود کریں گے۔ اب نیشنل ازم کو طے کر رکھیے اور کپاس پیدا کرنے والے غریب مسلمان دیہاتیوں پر ظلم نہ ہونے دیجیے۔ تفصیلات سن کر قائد اعظم پریشان ہوئے اور سر سکندر سے کہنے لگے کہ تم صحیح کہتے ہو، پنجاب کے زمینداروں کو میری طرف سے یقین دلا دو کہ آئندہ اس غلطی کا اعادہ نہ ہوگا۔ خاکساروں کا قضیہ۔ جنگ عظیم زوروں پر تھی۔ ایک دن سردار صاحب نے ہم سے ذکر کیا کہ ہندو اور سکھ اپنے والنٹریوں کے دل تیار کر رہے ہیں
جو دن رات بازاروں میں مارچ اور میدانوں میں پریڈ کرتے پھرتے ہیں۔ میں دوران جنگ میں یہ چیز روا نہیں رکھ سکتا اور ان قریب ایسی جماعتوں پر پابندی عائد کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے ہندو اور سکھ فوراً حکم امتناعی پر عمل کریں گے، اور اگر کوئی خلاف ورزی کرے گا تو میں اسے سمجھ لوں گا۔ مجھے اگر اندیشہ ہے تو اپنے شوریدہ سر بھائی علامہ مشرقی سے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے اس سے متصادم ہونا پڑ جائے۔ اس کے بعد میر مقبول کی وساطت سے بات چیت بھی ہوئی، جس کا کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ پھر علامہ صاحب کو بلوا کر ان سے براہ راست گفتگو کی اور یہ قرار پایا کہ خاکساروں کو بیلچہ برداری اور وردی پوشی کی اجازت ہوگی، لیکن وہ قطار بندی کر کے سڑکوں پر مارچ نہ کریں گے۔ اس کے بعد علامہ صاحب دہلی چلے گئے۔ بعد کے حالات کی تفصیل سرگزشت میں درج ہو چکی ہے۔ مسلم لیگ کا اجلاس لاہور۔ مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس 21 مارچ 1940 کو لاہور میں قرار پا چکا تھا، اور یہ اجلاس بے حد اہم تھا کیونکہ مسلمانان ہند پاکستان پر متفق ہو چکے تھے، اور اس اجلاس میں اس اتفاق آرا کا مظاہرہ کرنا مقصود تھا۔ اجلاس سے 2-3 دن پیشتر خاکساروں نے لیگ کے پنڈال کی طرف کوچ کیا۔ پولیس نے روکا، تصادم ہوا، بہت سے خاکسار مارے گئے، شہر کی فضا مکدر ہو گئی۔ لیکن سردار سکندر حیات خان نے پرلے درجے کے تدبر سے کام لیا۔ قائد اعظم تشریف لائے، ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ مسلم لیگ کا اجلاس بخیر و خوبی منعقد ہوا۔ قائد اعظم کے تدبر اور سر سکندر کی درد مندی کے باعث فضا کا تقدر مسلمانوں کے سیاسی اجتماع اور ان کے نصب العین کے مؤثر اظہار میں حائل نہ ہو سکا۔ صبر و ایثار۔ انہی دنوں خبر آئی کہ شوکت حیات خان زخمی ہو کر دشمن کے ہاتھ قید ہو گئے ہیں، لیکن سردار سکندر حیات خان کے چہرے بشرے اور ان کے معمولات روزمرہ سے ایک لمحے کے لیے بھی کسی اضطراب کا اظہار نہ ہوا۔ وہ بدستور اپنی قوم اور اپنے صوبے کی خدمت میں مصروف رہے۔ غالباً یہ اسی صبر و شکیب اور خاموش دعاؤں کی برکت تھی کہ اپریل 1940 میں شوکت کی رہائی کی خبر آ گئی۔ سر سکندر نے ایک قانون نافذ کرایا جس کا منشا یہ تھا کہ جن اراضی مرہونہ کے رہن پر 60 برس گزر چکے ہیں وہ بغیر کسی ادائیگی کے واگزار کر دی جائیں۔ صرف اس قانون کے اثر سے سردار صاحب کے خاندان کے ہاتھ سے کوئی 3 لاکھ روپے کی اراضی نکل گئی۔ سردار صاحب کو یہ معلوم تھا کہ وہ زمین اگلنی پڑے گی، لیکن انہوں نے قومی مفاد کو ذاتی نفع پر ترجیح دی اور یہ نقصان ہنسی خوشی برداشت کر لیا۔ خاکسار مساجد میں خاکساروں کی ہنگامہ آرائی جاری تھی۔ اب انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ 20-20، 25-25 کی ٹولیاں بنا کر مسجدوں میں گھس بیٹھے اور اپنے مقاصد کی تبلیغ کرنے لگے۔ پولیس نے مسجدوں پر پہرے لگا دیے۔ خاکساروں کو مساجد کے اندر کھانے پینے کی چیزیں نہ پہنچ سکتی تھیں۔ بعض کھانا پہنچانے والوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ شہر میں اضطراب بہت بڑھ گیا۔ 60-70 معززین شہر کا وفد سردار صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ نواب شاہ نواز خان ممدوٹ نے نمائندہ شہر کی حیثیت سے حرف مطلب بیان کیا، جس کے جواب میں سردار صاحب نے جو کچھ کہا وہ ان کی اسلامیت، دردمندی اور ایثار کا مظہر تھا۔ آپ نے کہا، وزیر اعظم کے پاس وفد لے جانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے پی اے سے وقت مقرر کیا جائے، لیکن آپ حضرات جو بے تکلف اتنی تعداد میں آ گئے ہیں اور کسی ضابطے یا قاعدے کی ضرورت محسوس نہیں کی، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو اس کا حق ہے، کیونکہ جس آقا کے آپ غلام ہیں اسی کا میں بھی غلام ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ خاکسار حضرات کو بھی اسی آقا کی غلامی کا دعویٰ ہے۔ اگر آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ مجھے میری کوتاہیوں پر ملامت کریں، تو کیا آپ کو یہ حق حاصل نہیں کہ خاکساروں کو بھی مصلحت اندیشی کی نصیحت کریں؟ میں تو آپ لوگوں کے حکم کی تعمیل کر دوں گا، لیکن کیا وہ بھی آپ کے کسی مشورے کو قبول کرنے پر آمادہ ہیں؟ میں تو خود بخود وزیر اعظم کی کرسی پر نہیں بیٹھ گیا۔ آپ ہی لوگوں نے مجھے بٹھایا ہے اور حکم دیا ہے کہ تم اس صوبے میں قانون و نظم کے قیام کے ذمہ دار ہو۔ میں اپنا فرض ادا کر رہا ہوں۔ اگر ادائے فرض میں میری طرف سے کوئی غفلت یا غلطی ہو رہی ہے تو آپ بڑے شوق سے فرما دیجئے، میں اس منصب سے علیحدہ ہو جاؤں گا۔
اور آپ یقین کیجئے کہ اس تبدیلی میں 2 گھنٹے سے زیادہ صرف نہ ہوں گے۔ زندہ باد۔ اس پر ہر طرف سے آوازیں اٹھنے لگیں۔ سردار صاحب، آپ یہ کیا فرما رہے ہیں؟ ہمارے پاس آپ سے بہتر کوئی آدمی نہیں، ہمیں آپ پر کامل اعتماد ہے۔ اس کے بعد سردار صاحب نے ڈپٹی کمشنر لاہور مسٹر بورن کو بلوایا اور حکم دیا کہ مساجد سے پہرے ہٹا لیے جائیں، خاردار تار اٹھا لیے جائیں، خاکساروں کو کھانا پہنچانے پر کوئی پابندی نہ لگائی جائے، کسی نمازی کو دق نہ کیا جائے اور گرفتار شدگان رہا کر دیے جائیں۔ اس پر وہ تناؤ جو عوام میں پیدا ہو رہا تھا رفع ہو گیا اور بعض مقامات پر سکندر حیات خان زندہ باد کے نعرے بھی لگائے گئے۔ ڈیفنس کونسل سے استعفیٰ۔ مسلم لیگ کی اعلان کردہ پالیسی یہ تھی کہ مساعی جنگ میں حصہ نہ لیا جائے، گو انفرادی طور پر اس کی اجازت تھی۔ سردار صاحب مسلم لیگی ہونے کے باوجود وزیر اعظم پنجاب کی حیثیت سے از سرتاپا خدمات جنگی میں منہمک تھے۔ انہی دنوں وائسرائے نے جنگ کے سلسلے میں ایک ڈیفنس کونسل قائم کی، جس میں سر سکندر اور مولوی فضل حق بھی ممبر بنائے گئے۔ قائد اعظم کو اس پر اعتراض تھا۔ یہاں سر سکندر یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ اگر مسلم لیگ نے ڈیفنس کونسل کی ممبری پر اعتراض کیا تو وہ عارضی طور پر میں اپنے رفقا کے مسلم لیگ سے علیحدہ ہو جائیں گے۔ اس عزم کے ساتھ وہ مسلم لیگ کونسل کے اجلاس میں بمبئی میں شامل ہوئے، جہاں انہوں نے یہ فرمایا کہ میں مسلم لیگ کے سلسلے میں یا مسلمانوں کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے ڈیفنس کونسل کا ممبر نہیں بنایا گیا، بلکہ پورے پنجاب کے وزیر اعظم کی حیثیت سے لیا گیا ہوں، جس میں سبھی قومیں اور ہر سیاسی خیال کے لوگ بستے ہیں اور ان کی عظیم اکثریت خدمات جنگ میں مصروف ہے۔ میں ہرگز مسلمانوں کا لیڈر نہیں ہوں۔ یہ منصب صرف قائد اعظم اور مسلم لیگ کو حاصل ہے۔ اس پر قائد اعظم نے گورنر بمبئی کی ایک مراسلت نکال کر دکھائی، جس میں وائسرائے کا یہ قول نقل کیا گیا تھا کہ ہم نے مسلمانوں کی نمائندگی کے لیے سر سکندر، مولوی فضل حق اور سر سعد اللہ وزیر اعظم آسام کو ڈیفنس کونسل کا ممبر منتخب کیا ہے۔ یہ مراسلہ دیکھ کر سر سکندر سخت پریشان ہوئے اور انہوں نے صاف کہہ دیا کہ اگر میں مسلمان نمائندے کی حیثیت سے ممبر بنایا گیا ہوں تو یہ غلط ہے، لہذا میں ابھی نیشنل ڈیفنس کونسل سے مستعفی ہوتا ہوں۔ اس پر مسلم لیگ کے حلقوں نے سر سکندر کے تدبر اور دانشمندی کی تعریف کی۔ اس کے بعد سر سکندر نے مولوی فضل حق اور سر سعد اللہ کو بھی ٹیلی فون کر کے استعفے کا مشورہ دیا۔ سر سعد اللہ تو مستعفی ہو گئے، لیکن مولوی فضل حق نے 10 دن کی مہلت مانگی تاکہ اپنے ان رفقا سے بات چیت کر لیں جو بنگال اسمبلی میں یورپیوں کے منتخب نمائندے تھے، لیکن اس کے بعد بھی مولوی صاحب ڈیفنس کونسل سے استعفیٰ نہ دے سکے۔ ایران میں برطانوی فوجیں۔ جب دوران جنگ میں رشید علی جیلانی کے واقعے کے بعد انگریزوں نے ایران میں فوجیں داخل کر دیں تو ہم نے علل اعلان اخبار میں اس کی مخالفت کی۔ سردار صاحب اس پر بہت جزبز ہوئے اور ہمیں سمجھانے کی کوشش کی۔ میں نے اور مہر صاحب نے کہا کہ جنگ کے بعد بھی انگریز ایران سے نہ نکلیں گے۔ سردار صاحب نے کہا اگر ایسا ہوگا تو انگریزوں کو وہاں سے نکالنے کی جدوجہد میں آپ کے ساتھ ہوں گا۔ جب ایرانیوں نے مصالح جنگ کی وجہ سے موجودہ انتظام کو قبول کر لیا ہے تو آپ کو مدعی سست اور گواہ چست بننے کی ضرورت نہیں، اس کو چھوڑیے، اللہ انجام بخیر کرے گا۔ سردار صاحب کے سیاسی کارناموں کو بیان کرنے کے لیے تو ایک پوری کتاب کی ضرورت ہے۔ کہیں سکندر بلدیو معاہدہ ہو رہا ہے، کہیں درسی کتابوں کا معاملہ سلجھایا جا رہا ہے، کہیں بکری ٹیکس کے خلاف شہری ہندو شورش برپا کر رہے ہیں، لیکن ہر معاملے کی تفصیلات سے سر سکندر کی دانشمندی اور شیریں مزاجی کا پتہ چلتا ہے۔ وہ ہر عقدے کو پیار محبت سے اور ہنسی خوشی حل کر لیا کرتے تھے۔ ہنگامہ شادی اور بربادی۔ سردار صاحب نے 1942 کے اواخر میں اپنے بیٹے عظمت حیات خان اور اپنی بیٹی طاہرہ بیگم کی شادیوں کا اہتمام کیا۔ اتفاق سے انہی دنوں شوکت حیات بھی میدان جنگ سے آ گئے۔ ان کی شادی کا بندوبست بھی کر دیا گیا۔ 26 دسمبر کو کوئی
1,500 اکابر و شرفائے پنجاب کو ٹی پارٹی دی گئی، جس میں انگریز، ہندو، مسلمان، سکھ، حکام، شرفا، رؤسا، علماء، مشائخ، مدیران جرائد سبھی شامل تھے، اور اس عظیم الشان اجتماع سے صاف ظاہر تھا کہ سر سکندر حیات خاں کے عروج اور ہر دل عزیزی کا آفتاب نصف النہار پر پہنچ چکا ہے۔ اسی دن رات کو وہ دفتن حرکت قلب بند ہو جانے سے انتقال کر گئے، اور ہنستا کھیلتا لہلہاتا ہوا پنجاب غم و الم کی گھٹاؤں سے تیرو تار نظر آنے لگا۔ حقیقت یہ ہے کہ متحدہ پنجاب کی شان و شکوہ اور اس کی خوشحالی و خرمی کا آخری دن وہی تھا جس دن سکندر حیات خاں زندگی سے منہ موڑ کر موت کی وادیوں میں روپوش ہو گیا۔